السلام علیکم ویورز، ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر بشیر۔ تاریخ کے اس سمندر میں جو جہاز تحقیق اور جستجو کے لیے اتارا گیا ہے، مجھے اس کا کیپٹن نامزد کیا گیا ہے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کی کپتانی آپ بڑے صحیح، بڑے آسن انداز میں کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس حوالے سے یہ بات ضرور ایڈ کروں گا کہ مدثر بشیر کا ایک طویل سفر ہے تحقیق کا تاریخ کے حوالے سے۔ آپ بنیادی طور پہ ادیب ہیں، لکھاری ہیں اور ان گنت کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں لٹریچر بھی ہے، پوئٹری بھی ہے، ہسٹری بھی ہے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آج سے چونکہ ہم ہارڈ کور ہسٹری، جس کو ذہن میں رکھ کے ہم نے ڈائلاگ کرنے کا سوچا تاریخ کے ساتھ، تو پچھلے دنوں تو ہم کرنٹ ہسٹری ڈسکس کرتے رہے۔ اس ہفتے بھی ہر ہفتے کرنسی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی گزارش ہمیشہ کرتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ آج کی کرنسی آنے والے دنوں کی ہسٹری ہے، تو ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ لیکن وہ جو ہماری تاریخ کے، خاص طور پر تاریخ پاکستان کے، پاکستان موومنٹ کے جو ایسے ایسپیکٹس جن پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں، ان کے دماغ میں، اور وہ ان آنسرڈ جاتے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کی کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے، کوشش صرف یہی ہے کہ ڈائلاگ میں سے خیر کا پہلو نکلے، کہ ہم ایک بظاہر بگڑی ہوئی بات کو سنوار کس طرح سکتے ہیں، اس کو سمجھ کس طرح سکتے ہیں۔ سر میرا خیال ہے کہ ہم کیوں نہ پارٹیشن کے بالکل آخری دنوں کو تھوڑا سا آج دیکھیں۔ جی ضرور ضرور ضرور۔ انڈیا بل 7 جولائی 1947 کو لندن پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، ٹھیک۔ اور اس وقت سب سے پہلا کویسچن جو سب کے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ گورنر جنرل کون ہوگا؟ آیا دونوں آزاد مملکتوں کا ایک ہی گورنر جنرل ہوگا یا الگ الگ سے ہوگا؟ ٹھیک۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے یہ فیصلہ کچھ عجلت میں کیا، یعنی گورنر جنرل بننے کا۔ تاریخ میں ہمیں بہت سارے شواہد ایسے بھی ملتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بہت مرتبہ ریکویسٹ کی قائد اعظم سے کہ جناب آپ اگر ایک مشترک گورنر جنرل رہنے دیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل ہو سکتے ہیں، جن میں صف اول باؤنڈریز، مہاجرین کی آباد کاری، پانی کے مسائل، اثاثہ جات کے مسائل۔ کیا یہ ایک مشترک گورنر جنرل کی موجودگی میں حل نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ ٹھیک ہے، بات ایک تنقیدی نوٹ ہے بہت بڑا قائد اعظم سے متعلق، لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور دیکھیں، قائد اعظم ہو یا علامہ اقبال ہوں یا کوئی بھی ہمارے بڑے اکابرین میں، یہ سیاسی لوگ تھے، یہ کوئی نبی تو تھے نہیں کہ جنہوں نے اپنے اصولی معاملات الہام کے بات کرنے ہیں۔ تو وہ ایک عام پڑھے لکھے، سینسیبل، باشعور مسلمان تھے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں۔ میں کنونسڈ ہوں کہ قائد اعظم اگر اس پہ نظر ثانی کرتے کچھ دیر کے لیے، وہ جواہر لال نہرو کی طرح، جیسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، اور یہ بھی درست ہے کہ ماؤنٹ بیٹن پے در پے قائد اعظم کو ایک ترلا نہیں کیا انہوں نے، لیکن کہتے رہے بار بار، تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ اور سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ اثاثوں کی بات، گو کہ اثاثے کمپیریٹیولی ایک چھوٹا ایشو ہے، باؤنڈری، مہاجرین، پانی، یہ اس سے کئی گنا بڑے اور گھمبیر مسائل تھے۔ لیکن جو فوری نوعیت کی چیز ہے، فوری نوعیت کی، جس میں حتیٰ کہ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھ لیا قائد اعظم سے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے گورنر جنرل نہ بنانے کا نقصان کیا ہوگا، تو یہ سیٹ کہ چند کروڑ روپوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا یہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے، میں مسلم لیگ کونسل میں یہ بات کروں گا، اور اگر کونسل نے متفقہ فیصلہ دیا تو ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن کونسل کا جو متفقہ فیصلہ تھا وہ قائد اعظم ایسی بات نہیں ہے جناب، مسلم لیگ کو قائد اعظم کو اتنی خاص ویلیو بھی نہیں دیتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں درج ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وٹ مسلم لیگ از جسٹ می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر۔ اب دیکھیں، یہ فکرہ جو ہے نا، یہ ہے کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایسے فکرے تفنن طبع کے لیے بھی لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ اور قائد اعظم ایک بہت وٹی آدمی تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم کے ارد گرد اس دور میں کوئی بڑے ذہین و فتین لوگ نہیں پھرتے تھے۔ قائد اعظم ہمسیلف، اور یہ کریڈٹ میں انہیں دوں گا کہ بغیر کسی لمبی چوڑی مشاورتی فوج کے انہوں نے سنگل ہینڈڈلی
ایک کام کیا جس میں ایک گاڑی کو لے کر چلے وہ. میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں. میں آتا ہوں وہ مسلم لیگ می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر والی بات کی طرف آتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ڈرائیور ہے جس نے انتہائی دشوار گزار رستے سے گزارتے ہوئے انتہائی خطرناک گھاٹیوں، کھائیوں اور چٹانوں میں سے ہوتے ہوئے آپ کا سارا سامان ٹرک سمیت پار اتار دیا. اس دوران 2-4 بتیاں ٹوٹیں، اس دوران 2-4 خراشیں آئیں، وہ 1-2 ڈینٹ بھی پڑے. لیکن یہ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے نقصان کے عوض کتنی بڑی کامیابی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم اگر نہ ہوتے، میں تو خیر آزادی کے جتنا حق میں ہوں شاید ہی کوئی اور ہو، لیکن آزادی میں بہت ساری تبدیلیاں چاہتے تھے. ہم خود چاہتے تھے. میں خود محسوس کرتا ہوں کہ قائد اعظم کو وہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، قائد اعظم کو ان ایشوز کو ریزالو کروانا چاہیے تھا. لیکن اکیلا سنگل ہینڈڈلی ایک ڈرائیور جس کو اچھا دھیان کلینر بھی نہیں ملا، وہ بیچارہ کیا کرتا؟ یہ بیسٹ پاسبل تھا جو انہوں نے کر لیا. اب جہاں تک تعلق ہے می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کاؤنسلنگ کرتے تھے، مشورہ مانگتے تھے، مشورہ کرتے تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کے بعد دور دور تک اس کیلیبر کا لیڈر نظر نہیں آتا. تو قائد اعظم کہیں کہیں بلڈوز بھی کرتے تھے اور ٹھیک کرتے تھے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں وہ چھوٹے پودوں کو نہیں پنپنے دیتے. نہیں ایسا کوئی بہت بڑی شخصیت نے ان کو کوئی نئے لیڈرز نیچے اس میں بڑے درخت کا قصور کوئی نہیں ہوتا. قائد اعظم نے اوپن فیلڈ دیا تھا سب کو. کیا قائد اعظم سب کے گھر گئے تھے بتانے کہ بھئی تم اپنے آپ کو کوتا قد رکھنا میرے سامنے، میرے سے تجاوز کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے؟ وہ تھے ہی کوتا قد. ہی واز alone. یہ بات یاد رکھنے کی. اور یہ کہنا کہ میری جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو آپ صرف ایک مسلم لیگ کی ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت سارے مسلم لیڈرز اس وقت اور بھی موجود تھے. آپ مولانا ابوالکلام آزاد کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ چھوٹے انسان تھے؟ بہت لاجواب، انتہائی عظیم الشان کیریکٹر. لیکن بھائی کس پارٹی میں تھے وہ؟ میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت بے شمار مسلم لیگ کے علاوہ مسلم لیڈرشپ موجود تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مسلم لیڈرشپ تقسیم کے خلاف تھی اور آپ کو ہر صورت ملک چاہیے تھا اور یہ ملک بنانا ٹھیک تھا. لیکن آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا، مولانا ابوالکلام آزاد، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن وہ تقسیم کے سخت خلاف تھے. انہوں نے تو ولابھ بھائی پٹیل اور جواہر لال نہرو کو معاف نہیں کیا، ایون گاندھی کو معاف نہیں کیا. کہ انہوں نے تقسیم ایکسیپٹ کیسے کر لی؟ آپ پڑھ کر دیکھیے انڈیا ونس فریڈم. میرے نزدیک بھی قائد اعظم بہت ہی قابل ستائش انسان تھے. ان کی سیاسی بصیرت اپنی جگہ پہ موجود تھی. ان کی آپ کیبنٹ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے پہلا قومی ترانہ کس سے لکھوایا، وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے. جی بالکل. کسی دن ہم نے جگن ناتھ آزاد پہ یہ گفتگو کرنی ہے. وہ کچھ غلط فہمی ہے وہ رفع کرنی ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خان لیاقت علی خان جیسے زیرک اور عقل مند بندے بھی تو موجود تھے. کسی نہ کسی سے تو مشورہ کیا جا سکتا. میں خان لیاقت علی خان کو اس کیلیبر کا زیرک نہ پہلے مانتا تھا نہ اب مانتا ہوں. وہ ایک شریف آدمی تھے، نفیس آدمی تھے. دیٹس اٹ. بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قائد اعظم کے ایٹیچیوڈ میں تھوڑا سا آمریت کہیں نہ کہیں موجود تھی. آپ اس دور کے اجلاس اٹھا کے دیکھیں، پریزائڈ کرنا چاہیے خان لیاقت علی خان کو جو کہ پرائم منسٹر تھے، اور پریزائڈ کرنے گورنر جنرل. اب دیکھیں تھوڑی بہت ایک آمرانہ انداز جو ہے وہ بندے کے اندر ہوتا ہے، بندے کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ تو کوئی ایسی اچنبے کی حیرت کی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک بات کبھی نظر انداز نہ کیا کریں، اس کو کبھی اگنور نہ کریں، اس کو پلے باندھ لیں اگر آپ نے تاریخ سے کچھ پازیٹیو درس لینا ہے. ایک بات جو شاید میرا نہیں خیال آج سے پہلے میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے، مجھے حال ہی میں یہ سوجی ہے. تاریخ میں جوں بندہ اپنے آپ کو گہرائی میں لے جاتا ہے تو چیزوں کی سمجھ اس طرح سے آتی ہے کہ مسلمان قحط الرجال کا شکار رہے ہیں. اب ہندوؤں کے پاس دیکھیں 3 بڑے لاجواب کیریکٹرز. ایک ٹرینٹی تھی جو ان کی قوم کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی. ٹاپ پہ مہاتما گاندھی بیٹھے تھے، ساتھ جواہر لال تھے، تیسرے ولابھ بھائی پٹیل تھے. بلکہ میں سمجھتا ہوں دوسرے ولابھ بھائی پٹیل اور تیسرا جواہر لال نہرو، جو اسٹیٹس مین شپ کے، پالیٹکس کے استعارے تھے. لیکن ٹاپ پہ ایک شخص بیٹھا تھا جو ایڈیولوگ تھا. ادھر دیکھیے، یہ all 3 in 1 ایک شخص کے اندر کرنے پڑ رہے تھے. آپ کو، آپ کی مجبوری تھی کہ گاندھی کا رول بھی قائد اعظم کو پلے کرنا پڑ رہا تھا،
جواہر لال نہرو کا رول بھی انہوں نے پلے کیا, اور ولابھ بھائی پٹیل کا جتنے جوگے ایک اکیلا ایک آدمی سنگل ہینڈڈلی مقابلہ کر سکتا ہے, ولابھ بھائی پٹیل ایک بڑا زیرک آدمی تھا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کاش ایسا ایک ہمیں میسر ہوتا, things would have been much different, I tell you, much different. اور یہ جہاں تک آپ نے مثال دی نا کہ قائد اعظم کے لہجے میں, رویے میں آمریت, تو یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے, اور یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے. اور کیا خیال ہے آپ کی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا کہے گا؟ قائد اعظم ایک بڑا نفیس ایک شاعر تھا, ادیب تھا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس دور میں قائد اعظم یہ فیصلہ نہ کرتے اور گورنر جنرل بننے دیتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو, حالات بہت مختلف ہوتے. آپ کے اثاثے بھی بچتے, آپ کے دیگر مسائل بھی حل ہوتے, اور عین ممکن ہے بیچارے گاندھی جی قتل ہی نہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے وہ قتل کیوں ہوئے؟ اردو کو کیوں اتنی ایڈوکیسی کر رہے ہیں؟ وہ 3% تھے یہاں پہ, پنجابیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی. آپ 70 سال سے پنجابیوں کو اردو پڑھا رہے ہیں, ان کے پاس تو اردو کا ایکسنٹ ہی نہیں آیا.